منقبت غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ جو مکھڑا تیرا چاند سا میں نے دیکھا، وہی آج مجھ کو دکھا غوث اعظم۔ جو مکھڑا تیرا چاند سا میں نے دیکھا، وہی آج مجھ کو دکھا غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ یہی عرض ہے تیرے در پہ کھڑی ہوں، نہ مسکین کو اب تو پھرا غوث اعظم۔ یہی عرض ہے تیرے در پہ کھڑی ہوں، نہ مسکین کو اب پھرا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ تپے ہجر میں دل یہ رہتا ہے ہر دم، مرض لا دوا کی دوا غوث اعظم۔ تپے ہجر میں دل یہ رہتا ہے ہر دم، مرض لا دوا کی دوا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ غلاموں میں ہوں میں تیرے مجھ کمی کو، تو روزے پہ اپنے بلا غوث اعظم۔ غلاموں میں ہوں میں تیرے مجھ کمی کو، تو روزے پہ اپنے بلا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ مجھے شربت وصل پلا دو خدارا، نہ در سے تو اپنے ہٹا غوث اعظم۔ مجھے شربت وصل پلا دو خدارا، نہ در سے تو اپنے ہٹا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دعا غوث اعظم۔ ہزاروں کو جس سے ولی کر دیا ہے، وہی نظر الفت اٹھا غوث اعظم۔ ہزاروں کو جس سے ولی کر دیا ہے، وہی نظر الفت اٹھا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ یہ عاجز دیوانی بھی در پہ کھڑی ہے، نہ رکھ تو اب اس کو جدا غوث اعظم۔ یہ عاجز دیوانی بھی در پہ کھڑی ہے، نہ رکھ تو اب اس کو جدا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ تو آ غوث اعظم، تو آ غوث اعظم، میرے درد دل کی دوا غوث اعظم۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور تمام دشمنوں، آفتوں، بلاؤں کو ختم کرے، اور سب کی نیک دین حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے شان غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شریف، عراق، 11 ربیع الثانی 582 ہجری۔
آج ذکر ہوگا حسین علیہ السلام کے بیٹے کا، جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں ایک ایسی ہستی پیدا کرنے والا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے۔ یہ آیت پوشیدہ رہ جاتی اگر بغداد والا خود نہ فرماتا۔ کتاب کا نام تفریع الخیبر عبد القادر ابلی کی کتاب ہے، صدیوں پرانی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بغداد کا منبر لگا ہوا ہے اور میرے غوث پاک اس کے اوپر بیٹھ کر فرماتے ہیں اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے آسمان والو۔ اس کا مطلب کہ جیسے غوث پاک اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں ایسے ہی آسمان والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا خدا نے فرمایا ہے کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو آپ نہیں جانتے، جس کی تخلیق کا پتہ نہیں کہ رب نے کیسے بنایا۔ وہ میں ہوں عبد القادر جیلانی۔ لوگوں، جس کے آنے والے 11ویں نسل میں پوتے کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے بنا، تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیسے چلے گا؟ پیران پیر دستگیر سرکار بیٹھے ہیں آپ کا پہلا مرید۔ علی ہادی ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ مرشد، آج آپ ہو یا میں ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا پوچھ۔ کہتا یہ تو بتائیں کہ آپ کیا ہو؟ میرے غوث نے دیکھا اور کہا کہ کنڈی لگاؤ اور بیٹھ جاؤ، اور فرمایا جسے ولایت یہاں سے ملتی ہے درجات بھی ادھر سے ملتے ہیں، میری محفل میں خرقے بانٹے جاتے ہیں۔ میرے غوث نے فرمایا جتنے رب نے نبی پیدا کیے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جو یہاں نہ آیا ہو، اور کوئی ولی پیدا نہیں ہوا جو یہاں نہ آیا ہو۔ وہ کہنے لگا مرشد، جو دنیا سے چلے گئے وہ؟ فرمانے لگے جو زندہ ہیں ان کے جسم آتے ہیں اور جو زندہ نہیں ان کی روحیں آتی ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا ہوں، انتظار کر اپنی موت کا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی شان پوچھی ہے اور آپ مجھے مارنے لگ گئے ہو۔ غوث پاک نے فرمایا نہیں، جب قبر میں جاؤ گے، جب منکر و نکیر تمہارے پاس آئیں تو ان سے پوچھنا، وہ بتائیں گے کہ میں کیا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میری نسبت امام حسن کے ساتھ ہے، میں حسنی سید ہوں اور میرا مقام ہے مخدا۔ جتنی دیر تک میرا پاؤں کسی کے کندھے پر نہ آئے ولی نہیں بنتا۔ مخدا وہ مقام ہے جہاں عام ولیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ایک ولی جس کا نام عبد الرحمن تفسنجی تھا کرسی پر بیٹھا، مرید زمین پر بیٹھے ہوئے۔ اس کی قسمت دیکھو کہ اس کے مریدوں میں ایک بغداد والے کا مرید بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بتانے لگا اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں۔ ان کے بیچ ایک غوث کا مرید بھی تھا۔ اے مریدو، ولیوں کی محفل میں بیٹھوں تو میری گردن سب سے اونچی ہوتی ہے۔ غوث کا مرید چھلانگ لگا کر اٹھا اور کہنے لگا کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری گردن ولیوں میں اونچی ہوتی ہے۔ غوث کے مرید نے کہا ایک مرتبہ پھر کہو۔ اس نے پھر کہا۔ مرید غصے میں آ گیا اور قمیض اتار کر بولا کہ پہلے میرے سے مقابلہ کرو، پھر کہنا کہ میری گردن سب ولیوں سے اونچی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کیا تم جانتے نہیں کہ میں پیران پیر کا مرید ہوں؟ اس کے مرید کے کہتے ہی اس نے آپ کی بے ادبی کی۔ آپ اسے پڑھ جاؤ، اسے بددعا دو۔ تفسوجی نے جواب دیا کہ اس کے ہر بال میں عشق ٹپک رہا ہے۔ مجھے 40 سال ہو گئے ترکات قدرت میں، جہاں ولیوں کی میٹنگ ہوتی ہے، میں نے تو کبھی تیرے پیر کو وہاں دیکھا نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ قدرت ترکات کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تم نے میرے پیر کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن میرا پیر تیرے سے بڑھ کر ہے، ابھی یہ بات کر رہا ہے۔ تفسوجی نے اپنے 2 مریدوں سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ بغداد جا کے اس کے پیر کو ڈھونڈو، عبد القادر جیلانی کو، اور ان سے کہو کہ تفسوجی کہتا ہے کہ مجھے 40 سال ہو گئے ولیوں کی میٹنگ میں جاتے، آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ وہ اشخاص ابھی اٹھے ہی تھے۔ ادھر میرا پیر بغداد میں، ادھر سے ہی بیٹھے کہنے لگا او علی حیاتی۔ اس نے کہا جی۔ غوث نے کہا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، ایک بندہ اور لے لو، 2 بندے میری طرف چلے آ رہے ہیں، آپ ادھر سے چلو، اس سے کہنا مرشد اسے کہنا کیا ہے؟ فرمایا انہیں ادھر سے ہی موڑ کر لے جانا۔ جب تفسونجی کے پاس پہنچنا اس سے کہنا کہ یہ بتاؤ کہ جو چھت کے نیچے بیٹھا ہو اسے کیا پتہ ہوتا ہے کہ اوپر کیا ہے؟ ارے تم ہو ترکات قدرت پر، اس کے اوپر ہے درگاہ اور اس سے اوپر ہے مخدا، میں 3 درجے تیرے سے اوپر ہوتا ہوں۔ جدھر تم بیٹھتے ہو میں تمہارے سر سے گزر کر ادھر جاتا ہوں۔ اب تم نے ثبوت مانگنا ہے۔ کل رات ترکات قدرت میں 12,000 ولیوں کے وہ چولے تقسیم ہوئے ہیں میرے ہاتھ سے۔ جو چولا تمہیں ملا ہے وہ سبز رنگ کا تھا، اس کے طریزوں پر قل هو اللہ احد لکھی ہوئی تھی۔ ابھی بھی نہیں مانتے؟ جب یہ پیغام تفسنجی تک پہنچا وہ کہتا مان لیا جی۔ ایسے سرکار بیٹھے ہیں، مرید بیٹھے ہیں۔ یکدم ہاتھ اونچا کر کے فرمایا اے ولیو، اے کتبو، اے زمانے کے غوثو، اے ابدالو، اے راہ گیرو، آؤ میرے سمندر عشق کی موج جاری ہے، اس سے جھولیاں بھر لو۔ میں نبی کا نائب ہوں، دنیا میں اپنے نانے کا وارث ہوں۔ اگر میری محفل میں سانس اونچا لیا تو ولایت چھین لوں گا۔
میرے غوث کی طاقت کیا ہے، ایک احمد جان رحمۃ اللہ علیہ ولی ہوا۔ اس وقت لوگ ہر جگہ ٹیکس لیتے تھے۔ یہ ولی شیر کی سواری کرتا اور کالے ناگ کا ہینڈل ہاتھ میں رکھتا۔ 40 مرید پیچھے پیچھے یہ آگے جا رہا ہے۔ پھول نگر آ گیا۔ اس نے ایک کونے پر ڈیرا لگا لیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ولی ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ 2 آدمیوں کو بھیجنا اور اس ولی کو کہنا کہ پہلے میرے شیر کو گائے کا ناشتہ دو، پھر آ کے مجھے سلام کرو، نہیں تو ولایت چھین لوں گا۔ اسے تقدیر کھینچ کر بغداد لے آئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگا یہاں کون ہے؟ اس کے 40 مریدوں میں سے ایک جانتا تھا کہ بغداد والا کون ہے۔ وہ کان میں آ کر کہتا مرشد یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، کہیں چھینتا چھینتا اپنی نہ گنوا بیٹھنا۔ اس نے کہا کہ یہاں کون ہے؟ اس نے کہا پیروں کا پیر روشن ضمیر ہے، بغداد والا دھولا دیکھو سب کا دستگیر ہے۔ اس نے کہا ارے ہمیں ہاتھ ڈالنے والا کون پیدا ہوا ہے؟ 2 آدمی بھیجے، جاؤ بغداد، سرکار کا ڈیرا لگا ہوا ہے، آگے بچے طالبات بیٹھے ہیں، میرے غوث منبر پر ہیں۔ وہ بے ادب اندر آئے اور پوچھنے لگے یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ایک کہنے لگا نام کیسے لیا ہے ہمارے پیر کا؟ سرکار منبر پر بیٹھے فرمانے لگے میں ہوں جی عبد القادر۔ وہ کہنے لگے اٹھ، یہ گائے دو جو مدرسے میں باندھی ہے، یہ ہمارے پیر کا حکم ہے، ہم نے لے کر جانی ہے، کھڑا ہو اور ہمارے پیر کو جا کر سلام کر۔ سرکار غوث پاک فرمانے لگے بچوں یہ گائے ان کو کھول کر دے دو، بیٹا لے جاؤ اور اپنے مرشد سے کہنا عبد القادر کہتا ہے کہ میں بھی سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ وہ اکڑ کر چلے اور غوث پاک کے مریدوں کو جلاتے ہوئے چلے۔ جیسے ہی وہ گائے لے کر نکلا، باہر ایک پتلا مریل کتا جو درس کے باہر ہڈیاں کھاتا تھا، آپ نے اسے بلایا اور کہا کہ تو مر نہیں گیا کہ ہماری گائے لے گیا اور تو ادھر کھڑے ہو؟ یہ کہنے لگا مرشد حکم تو دے، کتا جانے اور شیر جانے۔ سرکار نے کہا جاؤ اب آگے گائے لے کر جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے پونچھ ہلاتا کتا جا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گائے لے کر آ رہے ہیں، اس نے ایک تھپڑ مرید کو مارا اور کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ پیروں کا پیر ہے، مگر ہمارا مقابلہ کون کرے؟ اس مرید نے کہا کہ تم نے صرف گائے کو دیکھا ہے، پیچھے کتا نہیں دیکھا۔ جب گائے آئی کتا بھی ساتھ ہے۔ ادھر احمد جان نے کہا کہ گائے کو شیر کے پاس لے جاؤ۔ کہنے لگا یہ تمہارا ناشتہ ہے، کھاؤ۔ اسے کتے نے چھلانگ لگائی اور گائے اور شیر کے بیچ۔ اب شیر کہتا ہے اوے کتا، کہتا ہے کیا؟ اس نے کہا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم شیر ہو، پر تم نہیں جانتے کہ میں ہوں کتا، مگر کس کا ہوں؟ شیر نے پنجہ اٹھایا مارنے کے لیے۔ کتے نے دیکھا بغداد کی طرف اور کہنے لگا 11ویں والے میں اس سے مقابلہ کرنے لگا ہوں، تو جانو اور تیرا کتا جانے۔ کتے نے جمپ لگا کر شیر کی شاہ رگ پر ایسا کاٹا کہ شیر 10 منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مرید آگے ہو کر کہنے لگے اوہو۔ اس نے کہا بات سنو، میں بھی ڈر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم غوث کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا گلے میں جھولا ڈالو اور بازوؤں کے سہارے چلو، مرشد آگے میں چلتا ہوں پیچھے پیچھے، تم آؤ اور جا کے یہ کہو کہ علی کے بیٹے مجھ سے بھول ہو گئی، جو چھن چکی ہے وہ بھی ملے گی اور آگے سے بھی نظر کرم ہوگا۔ باپ نمازی ہو تو بیٹا گھسٹتا گھسٹتا چھوٹی عمر میں دیکھا دیکھی سجدے میں چلا جاتا ہے، اور اگر باپ پیتا ہو سگریٹ تو بچہ ٹکڑے اٹھا کر منہ کو لگائے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کرنا کیسے سیکھا، کس سے سیکھا؟ یہ طریقہ غوث کے دادکوں میں سے تھا یا ننیال والوں میں سے؟ پہلے دادکوں کا ذکر ہوگا۔ ملک کا نام ہے آذربائیجان، بادشاہ کا نام ہے فضل، باپ کا نام ہے عامر، دادے کا نام ہے شروی۔ اس کے 7 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، 25 سال کا بیٹا آیا اور کہنے لگا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں شکار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، 40 کمانڈو بلاؤ اور تلواریں لے لو، 10 فوجی میرے بیٹے کے آگے، 10 پیچھے، 10 دائیں اور 10 بائیں ہوں، اور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب موت نے آنا ہے تو اس نے آنا ہی ہے، 4000 بھی بھیج دو تب بھی اس نے آنا ہے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اب بیٹھ گیا گھوڑے پر، یہ چل پڑے، آگے پتھر آیا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، لڑکا اوپر سے کلابازی لگا کر نیچے گرا اور گرتے ہی فوت ہو گیا۔ اس کی لاش کمانڈوز نے قالین میں لپیٹی اور لا کے دربار میں رکھ دی۔ بادشاہ پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ وہ چپ ہیں۔ بادشاہ تخت سے اترا، اس نے نیچے اتر کر قالین کھولا، بیٹے کی لاش دیکھ کر بادشاہ کانپ اٹھا، پھر سوچا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے اپنے وقار کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آگے تخت پر بیٹھا، تھوڑی دیر سوچا کہ اتنے بیچ میں عالم بیٹھے تھے، ان کو کھڑا کر کے کہنے لگا آپ آدھی تنخواہ لیتے ہو خزانے سے ہر سال؟ انہوں نے کہا کہ ہم محنت بھی تو کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ
آج مجھے کام پڑا ہے آپ کے ساتھ، سنو۔ انہوں نے کہا جی۔ اس نے کہا ٹائم کیا ہے؟ انہوں نے کہا 12:30۔ اس نے کہا کہ کل 12:30 تک کتنا وقت ہے؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے۔ اس نے کہا کل 12:30 تک میرا بیٹا زندہ کرو ورنہ میں آپ کو ختم کر دوں گا، پہلے میرا بیٹا زندہ کرو۔ وہ کانپنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا بادشاہ یہ کام صرف مریم کا بیٹا جانتا تھا۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام؟ یا یہ کام نبیوں کا نبی جانتا تھا، یا یہ کام نبی کے یار جانتے تھے؟ اب نہ عیسیٰ زمین پر، نہ نبیوں کا نبی سامنے، نہ وہ 4 یار سامنے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مجھے 12:30 تک اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے، وہ کانپ رہے ہیں۔ یکدم جو بڑا تھا اس نے کہا بادشاہ بات بن گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ مدینے کے تخت پر علی کا بیٹا امام حسن موجود ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً جاؤ حسن کو لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ شکل دیکھی ہے، 1 مہینے کا جانے کا رستہ اور 1 مہینے کا آنے کا رستہ، پھر وہ شہنشاہ کا بیٹا پتہ نہیں آئے یا نہ آئے۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے میں میرے بیٹے کی لاش خراب ہو جائے گی، مجھے کل چاہیے، جلدی نکل جاؤ ورنہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو ختم کر دوں گا، پہلے میرا بیٹا زندہ کرو۔ جب بادشاہ نے اسے دمکا کر دربار سے نکالا تو وہ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا ختم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ختم ہو گئی؟ اس نے کہا کہ کل اس وقت نہ تم ہوگی نہ میں ہوں گا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ میں لڑائی چھیڑ بیٹھا ہوں، بادشاہ کا بیٹا مر گیا اور میں امام حسن کا کہہ چکا ہوں، اور بادشاہ کہتا ہے لے کر آؤ اور لاؤ بھی 24 گھنٹے میں۔ اب بتاؤ 1 مہینے کا رستہ جانے کا اور 1 مہینے کا رستہ آنے کا میں کیسے لاؤں؟ اس نے کہا کہ کوشش تو کرو۔ اس نے کہا کہ کوشش بھی کروں تو گھوڑے کو بگا کر 28 دن میں چلا جاؤں گا، اتنی دیر میں تم پیچھے ہو، بادشاہ تمہیں ختم کر دے گا اور میں بھی رستے میں پکڑا جاؤں گا۔ اس نے اپنا گھوڑا ساتھ لیا اور ایک باغ میں آیا، سوچ رہا ہے مدینے کی طرف منہ کر کے کہ گھوڑے کو میں جتنا بھی بگاؤں یہ مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکے گا، کیا کروں؟ گھوڑے کی باغ پکڑی، پھر چھوڑ دی، زمین پر سیدھا لیٹ گیا اور منہ کر لیا مدینے کی طرف، اور سوچ رہا ہے جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے 7 مرتبہ پکارو وہ تمہاری آواز بھی سن لے گا۔ منہ کر لیا اس نے مدینے کی طرف اور کہا جلدی آنا اے طبیب ورنہ میں مر گیا۔ جیسے اس نے صدا لگائی پاؤں کو ٹھوکر لگی اور آواز آئی ارے اٹھو۔ اس نے سر اٹھایا، گنگریالے بال، نوری چہرہ، رخسار نوری، آنکھیں نوری، بدن نوری۔ یہ کہنے لگا کہ سرکار میں کسی کو بلا رہا تھا، آپ نے مجھے بے آرام کیا ہے، آپ کون ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیا پاگل اٹھو، میں وہ ہوں جسے تم آوازیں دے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ حسن ہو؟ فرمایا ہاں۔ کس سواری پر آئے ہو؟ مسکرا کر آپ فرمانے لگے ارے پاگل، جب میرا نانا چاند پر جائے اسے سواریوں کی کمی نہیں رہتی، ہمیں بھی کوئی صدا دے ہم آ جاتے ہیں، کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ آپ آ گئے، مجھے حوصلہ ہو گیا، میرا بادشاہ مجھے مار دے گا کیونکہ اس کا بیٹا مر گیا۔ فرمایا چل، آگے آگے یہ ہے اور پیچھے پیچھے میرا مولا حسن ہے۔ ابھی اسے 20 منٹ ہوئے تھے دربار سے نکلے جب بادشاہ کی نظر ان پر پڑی۔ اس نے کہا کہ تم گئے نہیں؟ اس نے کہا آہستہ بولو، میں لے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ جب وہ شخص پیچھے ہوا، حسن کے چہرے کا نور سر سے لے کر ناف تک بالکل میرے نبی کی صورت تھی، جس حسن ناف سے لے کر قدموں تک حسین۔ جب نور مصطفیٰ کی چمک پڑی، بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا، آگے ہاتھ چوم کر کہتا ہے فرمایا بعد میں چومنا، لاش کہاں ہے؟ اس نے کہا آؤ جی۔ اپنے بیٹے کے پاس لے کر آیا، اوپر سے کپڑا اتارا، سید نے دیکھ کر کچھ پڑھا اور کہا اے مردے، مریم کا بیٹا کہے اٹھو، اور مردے اٹھتے تھے۔ میں محمد کا بیٹا ہوں، اٹھ جا۔ مردہ اٹھا، بادشاہ نے بھاگ کر گلے لگایا اور اپنے بیٹے کا منہ ماتھا چوما اور سرکار سے پوچھا کہ آپ نے میرا بیٹا زندہ کیا ہے، آپ کی فیس کیا ہے؟ اگر سواری دوں تو آپ سواریوں کے محتاج نہیں، اگر پیسے دوں تو آپ کو دولت چاہیے نہیں، اگر بادشاہی دوں تو آپ کی بادشاہی پتہ نہیں کتنی اونچی ہے۔ ہاں ایک تحفہ ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام فروا ہے، اسے نکاح کر لو، میں بھی قیامت والے دن کہوں گا کہ نبیوں کے رشتہ داروں کا رشتہ دار ہوں۔ امام حسن مسکرا کر کہنے لگے ارے میں تیرا بیٹا مدینے میں دعا کر کے زندہ کر سکتا تھا، میں تو آیا ہی فروا کو لینے ہوں۔ اس نے کہا کہ جی کیا آپ میری بیٹی کو جانتے ہیں؟ آج تک ہوا نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، پردوں میں پلی ہے۔ فرمایا میرے سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے؟ بادشاہ کانپا، سرکار کیسے؟ آپ نے فرمایا جلدی اٹھو، میرا نکاح کرو، وہ میرے کربلا میں شہید ہونے والے شہزادے قاسم کی ماں ہے۔ ایک دن مولا علی بیٹھے، ایک مرید آ گیا، اس نے کہا مرشد ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ یہ علی تھا جو کہتا تھا جو دل کرتا ہے پوچھو۔ اس نے کہا مرشد اللہ نے بندے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا تمہیں کوئی شک ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا نہیں، اتنا پیارا بنا کے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کیڑے کھا جاتے ہیں، یہ کیڑے کے کھانے کے لیے بنایا ہے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیا اور کیسے۔
سرکار نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ نے کہا کہ 7 سال بارش نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ان کی قوم کہنے لگی پھر تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آپ نے کہا نہیں، جب گندم کا کاٹو تو دانے نہ نکالنا، سنبل میں رہنے دینا، جتنے دانے کھانے ہوں نکال لیا کرنا، باقی ایسے ہی رہنے دینا۔ 7 سال اسے کیڑا نہیں کھائے گا۔ ایرانی مصر جب کھودا 5000 سال نہیں یا 7000 سال کے بعد تو بنیادوں میں سے سنبل نکلے جن میں ابھی بھی دانے تھے۔ اس کا مطلب دانہ سنبل میں ہو تو کیڑا لگتا نہیں۔ علی کہتے ہیں دانہ سنبل میں ہو تو کیڑا لگتا نہیں۔ انسانوں کے سنبل ہیں اہل بیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے سنبل بن جاؤ، مٹی کھائے گی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے سنبل کو لپیٹ لو۔ علی کہتے ہیں قبر میں جاؤ گے، حشر آ جائے گا، کیڑے نہیں کھائیں گے۔ حبشہ کی شہزادی، نام ہے میمونہ، بادب با ملاحظہ شہزادی آ رہی ہے، آگے گھر بیٹھی لباس تبدیل کیا، سادہ لباس بدلا۔ 4 بیٹوں کی ماں ہے، ایک کا نام داؤد، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا نام موسیٰ اور چوتھے کا نام یحییٰ۔ بڑے بیٹے کو کہنے لگی کہ چاروں کو بلاؤ۔ جب بچے آئے تو کہنے لگی کہ بچوں میں بادشاہی کر کر کے تھک چکی ہوں، اب غلامی نہ کروں۔ بچوں نے کہا ماں کس کی؟ ماں نے کہا مدینے والے سیدوں کی۔ بیٹا کہتا ہے ماں تخت کا کیا بنے گا؟ ماں نے کہا سوال کیا تو نے دربار کا، جواب بھی دربار میں ہی پوچھنا۔ صبح دن چڑھے، وہ لباس پہن کر تاج پہن کر تخت پر میمونہ بیٹھی، بیٹا کھڑا ہوا۔ ماں آپ نے کل کہا تھا کہ میں بادشاہی چھوڑ کر مدینے والوں سیدوں کی نوکری کروں گی، اور میں نے پوچھا تھا تخت کا کیا بنے گا؟ وہ تخت سے اتری، پاؤں سے جوتی اتاری اور تخت کے اوپر رکھ دی، اور درباریوں کو کہنے لگی میں جا رہی ہوں، یہ جوتی رکھ چلی ہوں، جب اس سے کوئی اچھا مل جائے اسے اتار دینا اور اسے بٹھا دینا۔ میمونہ مدینے آئی، میرے نبی نے علی کو بلا کر کہا میں نے اسے بیٹی بنایا ہے، تم اور فاطمہ نے اسے بہن کہنا اور حسن حسین کو کہنا کہ اسے نانی کہیں، یہ رنگ کی کالی بلال جیسے۔ اس کے بعد اسے میمونہ نہیں کہنا، میرے دربار میں آ گئی، آج سے یہ فضا ہے۔ صبح دن چڑھا، سیدوں کے برتن صاف کر رہی، اوپر سے بدھو عورت آ گئی، کہنے لگی میں نے تو سنا تھا کہ تو بادشاہ زادی تھی۔ اس نے کہا کہ تھی نہیں، اب بنی ہوں۔ اس نے کہا برتن صاف کرنے والی بھی بادشاہ زادی ہوتی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف، برتن دیکھے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ کن کے ہیں؟ بغداد سے 150 کلومیٹر دور ہے بصرہ۔ بوڑھی عورت کا ایک ہی بیٹا ہے جو بیمار ہے، سینے لگا کر اٹھائی پھرے اور لوگوں سے کہنے لگی کہ حکیم بتاؤ۔ ایک شخص نے کہا کہ بی بی اسے بغداد لے جاؤ۔ بغداد میں ایک وادی سنا ہے جہاں درویش ابو الغفا وقت کا غوث ہے، جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، بیٹے کے لیے دعا کرواؤ، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑھیا کہنے لگی سوچ لو، میرے پاس کنوینس کوئی نہیں، میں نے 150 کلومیٹر پیدل جانا ہے بیٹے کو ساتھ لے کر۔ جب وہ پیدل بغداد پہنچی، بچے سمیت، اس ڈیرے پر آئی جہاں ابو الوفا بیٹھے تھے، اس کا ایک پاؤں باہر اور ایک پاؤں ڈیرے کے اندر۔ اس کا بیٹا مر گیا۔ اس نے جا کر ان کے قدموں میں بچہ رکھ دیا اور کہنے لگی میرا بچہ گھر مر جاتا تو دکھ نہ ہوتا، میرا بچہ رستے میں مر جاتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، میرا بچہ آپ کے ڈیرے پر مرا ہے، میں زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ بابا جی نے پہلے ماں کو دیکھا، پھر بچے کو دیکھا، پھر اوپر کپڑا ڈالا اور ماں کو کہنے لگے کہ بیٹی کبھی 3 کام نہیں ہوئے، منہ سے بات نکل جائے وہ واپس نہیں آتی، کمان سے تیر نکل جائے تو واپس نہیں آتا، بدن سے روح نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ مڑتی ہے کہ نہیں، میں 150 میل پیدل مسافت طے کر کے آئی ہوں، مجھے میرے بچے کی زندگی چاہیے۔ جب اس نے ضد کی تو حضرت ابو الوفا اٹھے اور اندر چلے گئے۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ عورت کیا کرتی ہے، دور سے بھاگ کر آتی ہے اور دروازے کو زور سے ٹکر مارتی۔ جب اس نے دوسری ٹکر ماری تو اس کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئی۔ جب یہ تیسری مرتبہ دوڑنے لگی تو ایک 6 سال کا بچہ وہ ایک طرف سے بھاگا آیا اور بازو پکڑ کر کہتا ہے کہ ماں کیا کرتی ہو؟ مائی نے کہا پیچھے ہٹو، آج میں نے مر جانا، دیکھو میں کہاں سے چلی آئی ہوں اس سے دعا کروانے، یہ مجھے کہتا کہ صبر کر اور خود اندر چلا گیا۔ پیچھے ہٹو، میں نے ٹکرے مارتے رہنا ہے، ماں پاگل نہ بنو، جا کر دیکھو تیرا بچہ تو مرا ہی نہیں۔ مائی اس کے قریب آئی، جب اس نے کپڑا اٹھایا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پہلے ٹکرے مار رہی تھی، پھر دروازے کو ٹھوکر مار کر کہتی کہ باہر نکلو، میرا مرا نہیں۔ اندر بابا سوچنے لگے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے مرا ہوا دیکھا، یہ بات ضرور ہے۔ بابا جی نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا اور بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یار اب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ قدم اس بچے پر نظر پڑی جو دیوار کے ساتھ لگ کر ہنستا جا رہا ہے۔ بابا جی کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ بابا جی نے اندر جا کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور آگے آگے بغداد کی گلی میں پیچھے پیچھے بابا
ساتھ بابا پیچھے لگا اور ساتھ بچے کو کہتا رک جا، اللہ کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے کدھر جا رہے ہو؟ آگے آگے بچہ ہے، آگے آ گیا قبرستان۔ بچہ دیکھ کر کہتا اے مردود، یہ میرا سر پھاڑ دے گا، اٹھو۔ 300 قبر پھٹ گئی، کفن سمیت دیوار بن گئے بابے اور بچے میں۔ بابے نے دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھ کر بولا یہ کیا؟ بابے نے ڈنڈا پھینکا اور واپس مڑ گیا۔ بابا کہتا بچے تم جانو اور تقدیر پر جانے، ہمیں کیا؟ مجھے پوچھو یہ بچہ کون ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے والا یہ بچہ میرے گوشت کا سگا نانا سید عبداللہ سومی، اس کا مطلب مردے زندہ کرنے کی کرامت دادکے بھی جانتے تھے اور ننیال والے بھی۔ کتاب کا نام ہے مقصد زندگی، سید احمد سعید کاظمی ملتانی غزالی زماں، آپ نے اس کی تقریر کی۔ فیض احمد اویسی نے اس کی کاپی کی۔ شرح قصیدہ غوثیہ میں لاہور کا شہر ہے، راجہ رنجیت سنگھ کی بادشاہی ہے، ہندو سکھ عیسائی اور مسلمان سب وہی ہیں۔ تنگ سی گلی ہے، ایک گھر ہندو ہے، دوسرا گھر ساتھ ہی مسلمان کا ہے۔ وہ دروازہ کھولے تو ان کو سب کچھ نظر آتا ہے، اگر یہ کھولے تو ان کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہندو شریف ہے اور مسلمان بدماش، ہندو غریب ہے، مسلمان امیر، ہندو کی بیوی خوبصورت ہے اور مسلمان کی اس پر بری نظر ہے۔ اس بات کا ہندو کو پتہ چل گیا، گھر آ کر بیوی کو کہنے لگا کہ ہم غریب ہیں اور مسلمان کی تم پر نظر بری ہے، مسلمان امیر ہے، یہ تم سے مجھے چھیننا چاہتا ہے۔ گھر کا ساز و سامان اکٹھا کرو اور چلو، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں اور میں کہیں مزدوری کرتا ہوں اور ہم گھر کسی گاؤں میں لے لیں گے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، چلو۔ سامان اس نے سر پر رکھا، یہ دونوں میاں بیوی چل پڑے۔ اب لاہور اور اس کے درمیان جنگل تھا، جنگل میں جا رہے تھے تو پیچھے سے مسلمان آ گیا، اس نے گھر کا تالا لگا دیکھا تو ہمسایوں سے پوچھا کہ یہ کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ چلے گئے۔ مسلمان نے کندھے پر تلوار رکھی اور گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگا۔ گھوڑے والا کا پیدل اور سے کیا مقابلہ، اس نے جاتے ہی انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا رام رام رام، میں تم سے ڈر کر نکلا تھا، تم پھر پیچھے آ گئے۔ یہ میری بیوی ہے، میں اسے اس کے والدین کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ چل چل کر تھک جائے گی، اسے میرے پیچھے ایک گھوڑے پر بٹھاؤ اور میں اسے چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے کہا شاباش، تیرے دکھوں سے میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اور اس نے تلوار نکالی تو ہندو کہتا میری بات سنو، تم مضبوط ہو اور میں کمزور، بیوی میری خوبصورت ہے اور میری قسمت بری، تم ایسے کرو میں اسے اٹھا کر تیرے پیچھے بٹھا دیتا ہوں، مگر مجھے کوئی ضامن دے۔ اس نے کہا کہ جنگل میں ضامن؟ یہاں شیر، گدڑ، لگڑ بگڑ بندر۔ اس نے کہا کہ جانوروں کی ضمانت نہیں چاہیے، نہ مجھے اپنے خاندان کی چاہیے۔ تم ہو مسلمان؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہ بڑی 11ویں والا پیر ضامن ہے؟ وہ منکر تھا۔ اس نے کہا کہ ان کو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے، لڑکی پکے یقین والی تھی۔ ہندو نے کہا کہ چل میرے مرے ہوئے کی ضمانت دے۔ اس نے کہا کہ تیرے اور میرے درمیان بڑی 11ویں والا ضامن ہے۔ بیوی کو کہتا کہ اس کے پیچھے بیٹھ جا۔ بیوی کہتی ادھر سے ڈرتا ہوا آیا ہے اور اب کہتا ہے کہ پیچھے بیٹھ جا۔ خامد نے کہا کہ تم نے سنا نہیں، ضامن بڑی 11ویں والا پیر۔ لڑکی پیچھے بیٹھ گئی، اس نے تلوار نکالی اور تلوار مار کر لڑکی کے خامد کی گردن اڑا دی اور اس کی لاش تڑپ رہی ہے۔ یہ گھوڑا لے کر چل پڑا، وہ لڑکی رو رہی ہے۔ یہ پیچھے مڑ کر اسے کہتا کہ آج سے تم میری بیوی ہو، ہم نئے گاؤں جا کر نکاح کر لیں گے اور تمہیں بھی مسلمان کر دوں گا۔ مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ رو کر کہنے لگی اے بے وقوف، میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، میں ضامن کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ کہتا وہ تو مر گیا، 300 سال ہو گئے، اس نے کہاں سے آنا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے وہ آئے گا، یہ لے کر جا رہا ہے۔ لڑکی رو رہی ہے، ایک دم کہتی دھول اڑتی آ رہی ہے، ضامن آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی شیر کسی گدڑ کے پیچھے لگا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، سب چولے ہیں، کندھوں پر تلواریں ہیں، چہروں پر نقاب ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ یکدم 2 گھوڑوں پر سوار آ گئے، ایک پر عبدالقادر جیلانی، ایک پر گل محمد قلندر ہے لاہور کا۔ آئے ہیں قریب، آتے ہی میرے گوشت نے تلوار نکالی، اس مسلمان کا سر تلوار سے اڑا دیا اور لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا اب خوش ہو؟ لڑکی پوچھتی ہے کہ آپ دونوں کون ہیں؟ میں بیوہ عورت ہوں، میں ہندو کافر ہوں، آپ نے میری مدد کی، آپ کون ہیں؟ مسکرا کر بولے ضامن کا بھی انتظار کرتی ہو اور مجھ سے پوچھتی بھی ہو کہ آپ کون ہیں؟ فقیروں کا حاجت روا غوث اعظم۔ سرکار نے فرمایا بیٹا تمہارا بدلہ لے لیا، ہم جائیں؟ لڑکی نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ آپ ہو مسلمان اور میں ہوں کافر، میں جنگل میں اکیلی ہوں، مجھے میرے شوہر کی لاش کے پاس چھوڑ آئیں جو میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ اکیلی کو ڈر لگتا ہے، آگے آگے جوڑی چلی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے لڑکی ہے۔ جب لاش آئی میرے گوشت فرمانے لگے بیٹی اب جائیں؟ اس نے کہا کہ اتنا کام کریں اور جائیں۔ گوشت پاک نے فرمایا کیا؟ یا میری گردن اڑا کر اس کے ساتھ لاش بنا دیں یا اسے زندہ کر کے میرے ساتھ ملائیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کبھی مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے، کہتی ہے 70
براتی ایک دلہا 11 سال کا ڈوبا ہوا آپ نے ہی تارا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ لڑکی بولی میرا تو ایک ہی ہے، ابھی اسے میرے مرے ہوئے کو گھنٹہ نہیں ہوا، یہ سننے کی دیر تھی میرے گوشت پاک آئے، ٹھوکر مار کر کہا کہ اٹھو۔ ہندو اٹھا، اپنے ارد گرد دیکھ کر بیوی سے پوچھنے لگا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا بڑی 11ویں والا۔ اس نے کہا لاکھ دی لعنت، ابھی بھی کافر ہی ہو؟ اس نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ کلمہ پڑھ، مجھے پورواں کی قسم ہے اس کی شان زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے۔ 3 بچے دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جو دنیا میں اپنے جسم پر نشان لے کر پیدا ہوئے، ان کا رب تعالیٰ نے نشانیاں لگا کر بھیجا، نبیوں کا نبی کندھے پر مہر نبوت کی لگا کر بھیجی۔ امام غزالی ان کے سینے پر عصا کا نشان ہے۔ نمبر 3 میرا بغداد کا دولہا، اس کے کندھے پر میرے رسول کی نالین کا نشان تھا۔ سرکار کے کندھے پر مہر نبوت سب جانتے ہیں۔ تفریح اور خاطر میں عبدالقادر ابلی کی کتاب میں 4 سواریاں ختم ہو گئی معراج کی رات، براق تھک گیا، رف رف تھک گیا، نوری اڑن کھٹولے تھک گئے، جبرائیل کہنے لگے کہ اب اکیلے ہی جانا ہے۔ یکدم ایک روح حاضر ہوئی، آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں۔ اس روح نے عرش کے دامن میں میرے نبی کو اتارا۔ سرکار نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے کہ آپ ہی کا بیٹا ہوں، عبدالقادر جیلانی۔ جب میرے نبی معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے۔ انہوں نے کہا کہ 1 منٹ کھڑے ہونا سرکار، ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ولی اور عالم بنی اسرائیل کے نبیوں میں ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ نبی تو نبی ہوتا ہے۔ فرمایا تجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤں؟ دکھاؤ۔ یکدم امام غزالی کی روح کو اشارہ کیا، آئی، سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا عالم اور ولی ہے، اس سے بات کرو۔ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن محمد غزالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ جب بڑوں سے بات کرو تو مختصر کرتے ہیں۔ تم سے نام پوچھا، تم نے کہنا تھا محمد، تم نے باپ کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا۔ امام غزالی نے نبی کی طرف دیکھ کر کہا جی اجازت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ اللہ نے پوچھا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ڈنڈا ہے۔ آپ نے کہا کہ ڈنڈا ہے، اس میں صفائی کرتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں۔ آپ نے مختصر کیوں نہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادب غزالی یہ نبی ہے، اس عصا کا نشان لے کر غزالی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ صرف آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 15 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 26 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 13 چیت اور منگل کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہن اور بھائی، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔